بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر شوہر ناراض ہو اور بیوی اس کو منانا چاہتی ہو، اس کا خیال بھی رکھتی ہو، اس کا کھانے پینا کا بھی خیال رکھتی ہو اور اس کا لباس کا بھی خیال رکھتی ہو اور اس کے جوتوں کا بھی خیال رکھتی ہو، اس کے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہو اور اس کا ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی ہو، لیکن بعض ایسے آدمیوں نے ان کے کان کو بھر دیا، یا تو اس کی ساس نے اس کے کانوں کو بھر دیا، یا اس کے بھائیوں نے اس کے کان کو بھر دیا، یا اس کی جو بہنوں نے اس کے کان کو بھر دیا، اس کی وجہ سے بیوی پر چڑھائی کر رہا ہے، بیوی سے ناراض ہے، بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، بیوی کے بچوں کا خرچہ نہیں دیتا، بیوی کو کھانے پینے کے لیے جو خرچہ ہے وہ نہیں دیتا، بیوی کو طرح طرح کی باتیں سناتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے اور اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا۔ بیوی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اس کو منانا چاہتی ہے، اس کا ہر طرح کا خیال رکھتی ہے، لیکن بیوی اس کو منانا بھی چاہتی ہے لیکن وہ مانتا نہیں، یعنی اپنے کانوں کو تو کھلا رکھا ہے اور آنکھوں کو بند کر دیا ہے، یعنی دوسروں کی باتوں کو لے کر بیوی پر چڑھائی کر رہا ہے اور بیوی کی بات کو نہیں مان رہا، جو دوسروں کی باتیں ہیں وہی آگے لے کر بیوی سے ناراض ہے۔ تو اس طرح کے کئی مسائل ہوں تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ جتنی بھی نفرتیں ہیں، جتنی عداوتیں ہیں، جتنی بھی دوریاں ہیں، آپس میں ناراضگیاں ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے 11 مرچیں لینی ہیں، کالی مرچ، اور اس پر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا لطیفو یا ودودو ہر مرچ پر 100 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی 11 مرچیں ہوں گی اور 1100 دفعہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ان مرچوں کو تیز جلتی ہوئی آگ کے اندر آپ نے پھینک دینی ہیں، جیسے ہی وہ مرچیں جلیں گی، راکھ ہوں گی، اسی طرح آپ کی جو میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، دوریاں ہیں، وہ بھی جل کر راکھ ہو جائیں گی، آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد ہو جائے گا، آپس میں جتنی بھی ناراضگیاں ہیں وہ ختم ہو کر آپس میں پیار محبت سے رہنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔